نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. آمنا بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محترم، آج کے ہمارے درس قرآن کا جو موضوع ہے اللہ کریم سے محبت ہو تو ایسے، اس کو ہم یہ عنوان بھی دے سکتے ہیں غیرت ایمانی کے تقاضا۔ سورہ آل عمران ہے، آیت 181۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا شان نزول، رسول کائنات، فخر موجودات، سرور دو جہاں، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ جن کی طرف آپ تشریف لے جائیں اور ان کو اسلام کی طرف دعوت پیش کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ آپ یہودیوں کے اس محلے کے اس مکان میں تشریف لے گئے جو یہودیوں کے ہاں درس و تدریس کے لیے استعمال ہوتا تھا، جس طرح تو ہمارے ہاں یہ گھر مسجد شریف درس و تدریس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہاں یہودیوں کے بڑے بڑے علماء اور ان سے محبت رکھنے والے موجود تھے۔ ایک کثیر فواجب الناس کثیرہ، ایک کثیر تعداد وہاں موجود تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے روح سامنے سے، ان کے بڑوں میں سے ایک کو نام لے کے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، واسلم، اور اسلام قبول کر، اور اسلام کو کیا کر؟ قبول کر۔ فواللہ، ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی دو جملے بولے، فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر،
وَأَسْلِمْ، اور اسلام کو قبول کر۔ دو جملے بولنے کے بعد قسم اٹھائی، اور آپ سب کو پتہ ہے قسم کس جملے پہ اٹھائی جاتی ہے؟ جو تحقیق کے درجے میں ہو کہ یہ واقعی ایسے ہی ہے۔ فرمایا فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ فرمایا یہ اور باتیں تو مانتے نہیں ہو، حسد میں ہو، بغض اناد ہے تمہارے، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنی طرف یہ سوچ نہیں کی کہ اللہ کی قسم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نہیں، جو بات کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے، انک لتعلم، اے یہودیوں کے عالم، اے تورات کو جاننے والے، اللہ کی قسم ہے اس بات کو تو بھی جانتا ہے، اس بات کو تو بھی جانتا ہے، کس بات کو؟ ان محمد رسول اللہ، بے شک ان کی طرف سے میں تیرے پاس آیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قد جاءکم بالحق من عند اللہ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وہ حق لے کر تشریف لائے، تجدونہ مکتوبا عندکم فی التوراۃ، جن کی ہر اعتبار سے شان، قدر و منزلت اور صاف تم تورات کے اندر پاتے بھی کہ یہ وہی آخری رسول ہے جس کے بارے میں تورات میں ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ تو بس اب ایمان لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تصدیق کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے جو تیرے اوپر مالی حقوق آتے ہیں ان مالی حقوق کو ادا کر، ان مالی حقوق کو ادا کر۔ تو جب یہ کر لے گا، نماز کا بھی آپ نے اس کو فرمایا، زکوٰۃ کا بھی آپ نے فرمایا، فرمایا جب یہ کر لے گا تو اللہ کریم سرکار کی وجہ سے تجھے جنت میں فرما دے گا، وغیرہ کچھ نہیں کرے گا۔ اب اس بدبخت نے جو جملے بولے غور سے سننے، یہودیوں کا عالم، تورات کو جاننے والا، سمجھنے والا، تورات کا درس دینے والا، اتنا سننے کے بعد کہنے لگا یا ابا بکر، اے ابو بکر، آپ کا یہ گمان ہے ان ربنا یستقرض اموالنا، کہ کیا اب ہمارا رب ہم سے ہمارے مالک سے قرض مانگتا ہے؟ آپ نے کہا نا مالک بھی اللہ کا حکم ادا کرو، کیا اب ہمارا رب ہم سے ہمارے مالک سے قرض مانگتا ہے؟ وَمَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا الْفَقِيرُ مِنَ الْغَنِيِّ، کہنے لگا قرض وہ مانگتا ہے جو خود محتاج ہو، اور مانگتا اس سے ہے من الغنی، جو امیر ہو۔ تو آپ کے بتانے سے فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، جو آپ نے فرمایا اے ابو بکر کہ اب مالی حقوق بھی ادا کر رہے ہوں گے، اللہ کا حکم آ گیا پورا، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر یہ سچ ہے جو آپ فرما رہے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ إِذًا فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، پھر تو معاذ اللہ سننا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات فقیر اور محتاج ہو گئی، اور ہم وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم کیا ہوگا؟ غنی اور امیر ہوگی۔ فغضب ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کو غصہ آ گیا، اسی بات کو کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا، اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودیوں کے اس عالم کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، یہودیوں کے عالم کے منہ پہ کیا مار دیا، اور ساتھ ایک جملہ بھی بولا، فرمایا والذی نفسی بیدہ،
اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، اس رب کی میں قسم اٹھا رہا ہوں، اگر تمہارے یعنی یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین آہد مراد نہ ہوتا نا، اللہ کی قسم میں تھپڑ رکھنا رہتا، میں تیری گردن اڑا کے رکھ دیتا۔ لیکن مجبوری ہے کہ سرکار نے تمہیں آواز دی ہوتی ہے کہ ہم تمہیں ماریں گے جب تک تم ہمارے دین کے خلاف کسی غیر کی امداد نہیں کرو گے۔ یہ مدینہ منورہ میں سرکار سے ان کا آج ہوا تھا، باقاعدہ طور پر تحریری طور پہ یہ باتیں لکھی گئی۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ رسول اللہ سے تمہارا وعدہ نہ ہوتا، میں تیری گردن آج اڑانے کے بعد ہی واپس آتا، لیکن مجبوری ہے، سرکار کے ساتھ تمہارا وعدہ ہے اور ہم سرکار کے وعدوں کو توڑنا نہیں چاہتے، اور ہم سرکار کے وعدوں کو توڑنا نہیں چاہتے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے آئے، وہ یہودی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگا جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بغیر کسی وجہ کے تھپڑ نصیب کیا، مجھے اس کا بدلہ درکار۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بلایا اور پوچھا کہ یہ یہودیوں کا عالم کہہ رہا ہے آپ نے ان کو بغیر کسی وجہ کے تھپڑ نصیب کیا۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ پہلی بات تو درست ہے کہ میں نے تھپڑ نصیب کیا ہے، لیکن یہ جو وجہ بیان کر رہا ہے بغیر کسی وجہ یہ جھوٹ بولتا، اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، مجھ سے برداشت نہیں، میں نے اس کو تھپڑ نصیب کر دیا، میں نے عرض کیا اس کو تھپڑ نصیب۔ اب وہ یہودی عالم کہنے لگا جی آپ کی شریعت میں جب اس طرح کا معاملہ ہو تو بندے کے پاس کتنے گواہ ہونے چاہیے جو بتائیں کہ باقی یہ کام ہوا؟ اگر میں نے یہ جملے بولے ہیں کہ اللہ معاذ اللہ فقیر اور ہم امیر، تو آپ اپنے غلام سے اپنے اس امتی سے کہیں کہ گواہ پیش کریں۔ اب آپ سے سوال ہے گواہی سے پہلے ادھر جو کوئی کافر آئے کوئی کلام کرنے کی غرض سے اس ماحول میں کہ جہاں مسلمانوں کا درس تدریس کا ایک گھر بنا ہوا ہے، تو کیا کہا ہے یہاں پر جبکہ آنے والا وہ کافر اکیلا ہو، یہاں پر اس کے لیے اگر گواہی درکار ہو تو کوئی گواہی دے گا، کیونکہ وہ کافر اور ہم مسلم یعنی یہی صورت ہے وہاں جہاں آپ تشریف لے گئے تھے تبلیغ کے لیے، وہاں یہودیوں کا درس تدریس اس مکان میں ہوا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق نے بھی یہ جواب دیا رسول اللہ میں تو اکیلا تھا، وہاں سارے یہودی بے ایمان بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے یہودی عالم کی بات کو ٹھکراتے ہوئے کب میرے اپنے گواہی دے؟ سرکار نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے میں سب سمجھتا ہوں، لیکن شریعت کے فیصلے کیونکہ زائد ہوتے ہیں، روحانیت اور باطنیت پہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، اس میں ضروری ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی گواہی دے ورنہ بدلہ دینا پڑے گا۔ باقی میں سمجھتا ہوں آپ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں جانتا بھی ہوں کہ انہوں نے جو گستاخی کی، لیکن شریعت فیصلے ظاہر میں کرتی ہے، شریعت فیصلے ظاہر میں کرتی ہے۔ اب یہ گفتگو چل رہی تھی، اب پیچھے اس بات کو تھوڑا سا دوبارہ دہرانا چاہیں گے کہ یہ گفتگو جو ہوئی تھی یہ اعمال میں تھی یا عقائد میں تھی؟ عقیدے کا باب ہے، اللہ کی شان میں اس نے گستاخی کی، یہ عقیدہ ہے کہ عمل نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں اس نے نہیں کوئی بات کی، روزے کے بارے میں گستاخی نہیں کی، حج کے بارے میں نہیں کی، بلکہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اور اس کا تعلق ہے عقائد سے۔ تو باب ہے عقیدے کا، ایک بندہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے اس کو تھپڑ نصیب کر رہا ہے، اور اب آ گئی ہے گواہی کی ضرورت۔ ظاہری طور پہ کوئی گواہ بھی گفتگو
گفتگو چل رہی ہے تو اللہ کریم نے جبریل امین کو فرمایا جبریل جاؤ ایک بندے کو گواہی کی ضرورت ہے سرکار کی بارگاہ میں قرآن بھی لے جاؤ اور یہ بھی کہہ دو کہ اللہ فرما رہا ہے ابو بکر سچے اللہ فرما رہا ہے اس معاملے میں ابو بکر صدیق کیا ہے سچے جبریل امین آئے قرآن کی یہ آیت میں نے ابھی تلاوت کی جس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں وہ اب پیش کی اور اللہ فرما رہا ہے کہ ابو بکر کے سچے ہونے کی گواہی میں خود دیتا ہوں ابو بکر صدیق کے سچے ہونے کی گواہی میں خود دیتا ہوں میرے بھائی غور کریں کتنی بڑی شان ہے اس ہستی کی جن کی صداقت کی گواہی اللہ کریم عطا فرما رہا ہے جبریل کو بھیجے ورنہ اتنا بھی کافی تھا جبریل کہتے ہیں کہ میں اپنے طرف سے گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچ ہے جس طرح پیچھے اس طرح کے کئی معاملات ہوئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے وقتاً فوقتاً جناب یوسف علیہ السلام کے معاملے کو ہی دیکھا جائے گواہی کی ضرورت پڑتی ہے تو گھر سے کسی بچے کو بلوایا جاتا ہے جو بول نہیں سکتا اس کو بلوایا جاتا ہے کہ یوں ہے تو یہ ہوگا اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا ادھر بھی جبریل امین کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ جاؤ اپنی طرف سے گواہی پیش کر دو لیکن جبریل امین نہیں ہے کوئی بچہ نہیں آیا بلکہ جبریل غلام بن کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اللہ فرما رہا ہے ابو بکر سچے میں خود گواہی دیتا ہوں ابو بکر سچے ابو بکر صدیق کیا ہے سچے اب غور کریں جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو تبلیغ کی آگے سے ایک بندے سے کلام ہو رہا تھا کتنے بندوں سے کلام تھا ایک بقاعدہ آپ نے اس کا نام لے تو اس کو فرمایا اتق اللہ واسلم دیکھیں یہ دونوں واحد کے سیغے امر حاضر اور واحد کے سیغے اتقی بھی امر حاضر اور واحد کا سیغہ ہے اسلم بھی امر حاضر اور واحد کا سیغہ ہے تو یہ جملے بھی بتا رہے ہیں کہ گفتگو فقط ایک سے ہو رہی تھی اور جواب بھی ادھر سے دیا فقط اگر یہ بات سچ ہے جس طرح آپ کہتے ہیں پھر تو معاذ اللہ ہم امیر اور اللہ کا قریب ٹھہرا ایک ان کا عالم بول رہا ہے بقاس سارے مجمع خاموش ہے بات تو غور سے سن رہے ہیں اللہ کریم نے قرآن کو اسلوب کیا رکھا ہے بولنے والا ایک گستاخی کرنے والا بقایا جتنا بھی فواجد ناسن کثیرہ کے جملے ہیں ابو بکر صدیق نے اس مکان میں کثیر تعداد کے لوگ اس کو پایا لیکن بولنے والا فقط ایک ہے گستاخی کرنے والا فقط ایک ہے اب آئے قرآن شریف کی طرف کیا جب صداقت کی گواہی آ گئی اور مینوان وہ سارے جملے قرآن بنا کے بھیجے گئے حکایت تو اس وقت ایک ہی طرف نسبت ہوتی ہے گستاخی کی یا جتنے سامعین تھے اس گستاخ کے اللہ نے ان سب کو بھی گستاخ قرار دیا اب یہ بات ہم نے دیکھی ہے قرآن کی روشنی گستاخی کر رہا ہے اونچی بولے ذرا اب جب اس کے بارے میں قرآن نازل ہوگا باقاعدہ سب سن رہے ہیں سارے کے سارے چپ کر کے سن رہے ہیں تو قرآن کا اسلوب ہونا چاہیے نا کہ ایک کے بارے میں قرآن کہے کہ اس نے یوں کہا اس ایک نے یوں کہا اگر قرآن کہے ان سب نے یوں کہا ان سب نے تو پھر قانون قدرت اللہ کی طرف سے قانون کیا بنا قرآن کی روشنی میں کہ گستاخی جہاں ہو ہی ہوگی جس منبر پر جس سٹیج پر جس محفل میں جس جگہ گستاخی ہو ہی ہو اللہ کے نزدیک وہ اکیلا گستاخ نہیں ہوتا بلکہ اس کے گستاخی والے
جملوں کو جتنے سننے والے ہوتے ہیں اللہ کے ہاں وہ سب کے سب گستاخی کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں کہ ایک کو کہا کہ اس نے ہمیں غریب کہہ دیا یا ساروں کی طرف نسبت کی ہے۔ اب غور کرنا، قال یقول قول کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا، قال یقول قول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک وقت نے گفتگو کی ہو، کل کی ہے، گھنٹہ پہلے کی ہے، 10 منٹ پہلے کی ہے، اور ہم عربی میں کسی کو سمجھائیں کہ کس بندے نے ہم سے یوں کلام کیا تو اس کے لیے لفظ قالا ہے، اس کے لیے لفظ قالا ہے۔ کون سا لفظ آئے گا؟ جب ایک بندے نے گفتگو کی ہو ماضی میں، اور اگر دو نے گفتگو کی ہو تو پھر تسنیہ کا صیغہ یہ باہر کا طرف پھر قالا آئے گا، قالا۔ اور اگر کثیر لوگوں نے کی ہو تو پھر قالو آتا ہے، پھر کیا آتا ہے؟ قالو۔ یہ عربی گرامر ہے۔ اب دیکھیں تو لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا قول الذین، ان لوگوں کی بات کو۔ دیکھیں قول الذی بھی نہیں ہے، قول الذی، الذی ایک کے لیے، الذین کثیر کے لیے۔ قول الذی اگر ہوتا تو معنی ہوتا اللہ نے اس ایک گستاخ کی بات کو سنا ہے، حالانکہ قرآن میں قول الذی ایک کے لیے الذین نہیں آتا، بلکہ دیکھیں الذی آتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں اللہ کریم کے لیے کئی مقامات پر اللہ سے طرف استعمال ہوا، کیونکہ وہ اکیلا ہے، واحد ہے۔ لیکن نا هو اللہ الذی، هو اللہ الذی، سمجھ آ رہی ہے؟ اکیلے کے لیے لوٹنا ہو اس میں موصول تو پھر اس کے لیے الذی آتا ہے۔ اب دیکھیں لقد سمع اللہ قول الذین، للذین نہیں کہ اس ایک گستاخ کی بات کو اللہ نے سنا ہے، فرمایا میں نے ان سب گستاخوں کی بات کو سن لیا، میں نے ان سب گستاخوں کی بات کو۔ اگلی بات قال، جنہوں نے کہا، قال نے قال، جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ غریب ہو گیا ہے اور ہم امیر ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ امیر ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں کو غور کریں، قرآن مجید میں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا، اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ کی طرف سے کلمات آئے اور ایک خاص موقع محل کی مناسبت سے آئے، گستاخی ایک کرنے والا بقا سب سننے والے، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک یہ اکیلا گستاخ نہیں ہے بلکہ گستاخ کے لیکچر کو سننے والے بھی میرے نزدیک گستاخ ہو جاتے ہیں۔ جو بےایمان گستاخی کر رہا ہو اور بقا سر نیچا کر کے اس کے کلام کو سن رہے ہو، فرمایا اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ اکیلا گستاخ نہیں ہے، جو گستاخ کے کلمات کو سنے اللہ کے ہاں وہ بھی گستاخ شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن بولنے والا ایک، لیکن اللہ فرما رہے یہ سارے گستاخ، یہ سارے کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں آئے کہ وہ تو پہلے یہ ہوتے تھے، ان کو تو اس لیے گستاخ کہا ہے، ہر کس نے جہاں ان کے مسلک یہودیت کو نہیں چھڑا گیا، اس آیت میں جناب عزیر علیہ السلام کی پوجا کرنے کو نہیں چھیڑا جا رہا، اس آیت کریمہ میں ان کے کسی خود کے سجدے کرنے کی وجہ سے نہیں چھیڑا جا رہا، بلکہ اس آیت میں اس خاص جملے کو لوٹایا گیا جو اس یہودی عالم نے بولا تھا کہ اللہ غریب ہو گیا اور ہم کیا ہیں؟ امیر ہیں۔ اس حیثیت سے یہودیوں کے متعلقہ یہ آیت نازل ہوئی، ان کے مذہب کے متعلقہ نہیں، ایک خاص کلمے اور جملے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ کسی گستاخ کی محفل میں جانے والا، کسی گستاخ کی
میں جانے والا، اس کے کلمات کو سننے والا اللہ کے ہاں سب کے سب برابر کے سب کے سب برابر کے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ چلو جو ناراض ہو گیا وہ نہ بولے، یہ عجیب بات ہے، مسلمان قرآن سے ناراض ہو گیا بھائی، جو قرآن بیان کر رہا ہے تو وہی عرض کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ وہ اکیلا نہیں، جو اس کی سنے، جو اس کی ہاں میں نہ، مجھے بڑا اچھا بیان کرتا ہے، مجھے بڑی مٹھاس والی زبان کرتا ہے۔ یہ مٹھاس والی زبان بھی خارج ہونے کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے صحیح میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں خارجیت کا ایک گروہ ایسا ہے، جب وہ تبلیغ کریں گے تو سننے والے کہیں گے بڑی میٹھی زبان ہے، بڑی نرم زبان ہے۔ فرمایا زبان تو میٹھے ہوں گے لیکن اندر سے بھیڑی ہے۔ یہ رسول اللہ نے کہا بھی خبر پہلے یہ بات فرما دی تھی، فرمایا قرآن سننے بہت سارے لوگ پھسل جائیں گے، اتنا دھیما لہجہ ہے، اتنا پیارا آواز ہے، اتنا نرم لہجہ ہے۔ فرمایا ان کی نرمی پہ مت جانا، وہ زبان کا تو نرم ہوں گے لیکن دل کے پاس سے بھیڑیے سے بھی افتا ہوں گے۔ آج ایسے لوگ کو بہت زیادہ اونچ لیتے ہیں۔ خدا رسول اللہ کی حدیث کو اپنے ذہن میں رکھو، جو ہر طرف پھسل جائے وہ سب سے بڑا منافق ہوتا ہے، مسلم اور مواحد وہی ہوتا ہے، وہ صرف وہی ساتھ چھپاتا ہے جہاں مصطفیٰ کا حکم آ جاتا ہے۔ اب دعا کریں اسی آیت کی روشنی میں اس مسئلے کو بالکل ایک بندہ کبھی کوئی بکواس کرتا ہے، کبھی کوئی بکواس کرتا ہے، نہیں جی وہ بولتا بڑا میٹھا ہے، اس کی مٹھاس جائے جہنم میں۔ جو اللہ کا گستاخ ہے، جو رسول اللہ کا گستاخ ہے، جو صحابہ کا گستاخ ہے، جو اہل بیت کا گستاخ ہے، تم اس کی مٹھاس کو لے کے بیٹھے ہو، اور یہ تو سرکار کا ہمارا کرم ہے کہ ایسے مٹھاس والے گستاخوں کی غیبی خبر سرکار نے 1400 سال پہلے ہمیں فرما دی تھی۔ فرمایا ان کی دھیمی تقریر لیکچروں میں نہ مر جانا، پہلے دیکھ لینا کہیں دل کا بھیڑیا تو نہیں ہے۔ یہ تو سرکار نے پہلے غیبی خبر فرمائی ہے۔ ظاہر ہے جو صرف دین اسلام اور اسلام والوں سے تعلق رکھتا ہوگا اس میں کبھی نہ کبھی تو سختی آنی ہے۔ ابو بکر صدیق کتنے مقدس صحابی رسول ہیں، تمام انبیاء کے بعد اللہ کریم نے جن کو ہر حیثیت سے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے، وہ ہستی بھی آج سختی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، تھپڑ رسید کر دی ہے۔ حالانکہ تبلیغ ہی کرنے کا حکم تھا نا، سرکار نے فرمایا جاؤ ان کو اسلام کی تبلیغ کرو، سرکار نے کبھی فرمایا نا تھپڑ بھی رسید کر دیا، حکم تھا تبلیغ کرو۔ لیکن جب سرکار نے پوچھا ہم نے تو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، ابو بکر یہ کیا کیا؟ عرض کیا سورہ ایمان کا تقاضا مجبور کر رہا تھا، محبت جو اللہ سے ہم رکھتے ہیں مجبور کر گئی، یہ تو وعدہ تھا ورنہ میں تو اس ایمان کو ختم کر دیتا، آپ سے آپ کا وعدہ ہے، میں نے اس وعدے کا لحاظ رکھا ہے، بس میں مجبور ہو گیا، میرے ایمان نے مجھے مجبور کر دیا کہ اللہ سے محبت بھی ہو اور اللہ کے خلاف جملے بھی سنے جائیں۔ یہ دیکھیں ہمیں اپنی امی سے اپنے ابو سے محبت ہے، کوئی غیرت مند اولاد اپنے والدین کے خلاف کسی سے جملے سننا برداشت کرنا نہیں، اور حالانکہ ان کی محبت والدین کی محبت کیا ہے جو ادھر نسبت کریں۔ تو سرکار نے فرمایا جب تک اپنے آپ سے، والدین سے، بیوی بچوں سے، پوری کائنات سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرے ہوگے تو اس وقت تک ایمان والے نہیں۔ ماں باپ کی طرف کو جملے بولے تو سمجھ آتی ہے کہ ہمارا دشمن ہے، ان کی محبت سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ کی ذات سے ہو، پھر بندہ مسلمان ہوتا ہے، پھر بندہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ غور کرو جو سرکار کو بھانکے اور پھر جملے یہ بڑا انداز ہے، بڑی نرم تقریریں، بڑے اچھے انداز سے گفتگو ہے، ایسے بیمان کی، ایسے گستاخ کی اس نرمی کو کیا کرنا ہے جو کبھی کسی طرح گستاخی کرتا ہے، کبھی کسی طرح گستاخی کرتا ہے۔ میرے بھائی سن لو، آج
آیت کا تقاضا کیا ہے؟ کسی گستاخ سے آپ کا تعلق، کسی گستاخ کی تقریر کو آپ سن سکتے، کسی گستاخ کی مجلس میں آپ جا سکتے، کسی گستاخ کے لیکچر کو آپ کسی انداز میں انٹرنیٹ کے ذریعے جتنے بھی جدید ذرائع کسی بھی صورت میں سن سکتے، ورنہ اللہ کا حکم یاد رکھو، وہ بولنے والا اکیلا نہیں گستاخ شمار ہوگا، بلکہ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے فرمایا میرے نزدیک وہ اکیلا نہیں بلکہ جو سن رہے تھے وہ بھی برابر کے گستاخ، وہ بھی برابر کے گستاخ ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو صحیح فہم دین اسلام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آیت کریمہ کی تفسیر ابھی باقی ہے، انشاءاللہ الرحمن بشرط سے اہل زندگی اگلے دعا پاس کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔